बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कुरान करीम अल्लाह ताला का वो सच्चा कलाम है कि जिसके कलामुल्लाह होने में शक की कोई गुंजाइश ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला ख़ुद कुरान करीम की सूरह बकरा की पहली आयत में यही इरशाद फरमाता है, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिलमुत्तकीन। अलिफ लाम मीम, ये वो अजीम किताब है कि जिसमें किसी शक की कोई गुंजाइश ही नहीं, ये परहेज़गारों के लिए हिदायत है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान करीम की हिफाजत का ज़िम्मा खुद अपने ऊपर लिया है, जैसा कि कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने ही इस कुरान को नाजिल फरमाया है और हम ही इसके मुहाफ़िज़ हैं। दोस्तों, कुरान करीम हिदायत का सरचश्मा है और दुनिया की वाहिद सच्ची किताब है कि जिसमें एक भी गलती नहीं। दुनिया में आज तक ऐसा कोई भी किताब का मुसन्निफ़ नहीं आया जिसने खुद किताब में लिखा हो कि जो कुछ मैं इस किताब में लिख रहा हूँ इसमें कोई गलती नहीं। और आज तक किसी भी किताब लिखने वाले ने किताब में ये नहीं लिखा कि इसमें कोई एक गलती ढूंढ कर दिखाओ। ये चैलेंज सिर्फ अल्लाह पाक ने कुरान करीम में किया है, जैसा कि सूरह बकरा की आयत नंबर 23 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिही वदऊ शुहदाअकुम मिन दुनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन। और अगर तुमको इस किताब में जो हमने अपने बंदे पर नाजिल फरमाई है कुछ शक हो, तो इसी तरह की एक सूरत तुम भी बना लाओ और अल्लाह के सिवा जो तुम्हारे मददगार हों उनको भी बुला लो, अगर तुम सच्चे हो। फिर अगर ऐसा न कर सको और हरगिज नहीं कर सकोगे, तो उस आग से डरो जिसका ईंधन आदमी और पत्थर होंगे और जो काफिरों के लिए तैयार की गई है। कुरान करीम वाहिद किताब है कि जिसमें एक सूरत, एक आयत या फिर कोई एक लफ्ज़ में भी गलती नहीं। कुरान में जो कुछ जहाँ पर लिखा है वो बिल्कुल परफेक्ट लिखा हुआ है, मगर हमारा अपना जहन कुरान को समझने से गाफिल है। हमने खुद कभी कुरान करीम पर गौर व फिक्र ही नहीं किया, मगर कुरान पाक पर एतराज़ करने वाले हर दौर में पैदा हुए। कुफ़ार ने हमेशा ही कुरान पाक जैसी अजीम किताब में हमेशा गलतियाँ निकालने की कोशिश की, और जिनमें अक्सर तो वो हैं जिन्होंने कुरान करीम का मुताला सिर्फ इसलिए किया कि वो कुरान में से कुछ गलतियाँ निकाल सकें, मगर जैसे ही उन्होंने कुरान का मुताला किया तो कुरान को समझते ही मुसलमान हो गए। मसलन डॉक्टर मोरिस बोकाए, इनके अलावा डॉक्टर मिलर हैं, इनके अलावा और भी कई साइंसदान हैं। दोस्तों, अब अपने असल मौजू पर आते हैं। एक शख्स जब जनाब ज़ाकिर नाइक साहब से सवाल करने आता है तो क्या कहता है, पहले देख लीजिए, फिर आपको उर्दू में ट्रांसलेट करके बताते हैं कि आखिर इसने क्या सवाल किया। Dr. Zakir, you said there isn't any mistake in Quran. I see more than 20 mistakes in Arabic grammar, and I will tell you some of them. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون. He said in Baqarah and Hajj, إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين. Which is right? الصابئون or الصابئين? Number two. Brother, one question at a time. Yeah, but at the same thing, he said in Surah Taha 63, Inna hadhani lasahiran. Mistake. Inna hadhani lasahiran. Can you explain that? And there is more than that mistakes. Brother will allow you only the first part of the question. The second part will not allow because we have stated we'll allow one question at a time so others get a chance to. Okay. वो शख्स ज़ाकिर नाइक साहब से कहता है कि आप कहते हैं कि कुरान में कोई गलती नहीं, मगर मैंने अरबी ग्रामर के लिहाज से कुरान में 20 गलतियाँ निकाली हैं। मैं आपको चंद गलतियाँ यहीं बता देता हूँ, जैसा कि इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू वस्साबिऊन। और अल्लाह ताला कहता है सूरह बकरा और सूरह हज में, इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू वस्साबिईन। इसमें से कौन सा ठीक है, वस्साबिऊन या वस्साबिईन? इसी तरह इसके अलावा और भी कई जगह पर गलतियां हैं। एक और गलती आपको बता दूं जो कि सूरह ताहा में है, इन्ना हाज़ानि लसाहिरानी। ये गलत है, इन्ना हाज़ानि लसाहिरान। क्या आप इसकी वजाहत कर सकते हैं? इसके अलावा और भी बहुत गलतियां हैं, मगर मुंतज़मीन की जानिब से इसको मज़ीद सवाल करने से रोक दिया जाता है कि एक वक्त में एक ही सवाल करें ताकि और लोगों को भी मौका मिल सके। फिर जनाब ज़ाकिर नाइक साहब ने जवाब में क्या कहा, पहले देख लीजिए, फिर आपको उर्दू में बताते हैं। Brother will allow you only the first part of the question. The second part will not allow because we have stated we'll allow one question at a time so others get a chance to. Okay. The brother has asked a very good question. I would like to be more concordant and agreeing. He has mentioned all 20 grammatical points.
And the book is referring to Abdul Fadi. Abdul Fadi, correct? Is the Quran infallible? I can see some things. Yeah. Alhamdulillah, my side is good. I will answer all 20 together. Because I've read the book. I'll answer all 20, inshallah. Inshallah. Point number one, brother. Point number one. Point number one to be noted, that all Arabic grammar is taken from the Quran. Quran was the highest Arabic book, a book which has the maximum level of highest literature. All the Arabic grammar has been derived from the Quran. Quran is the textbook of grammar. Since Quran is the textbook of grammar and all the grammar is derived from the Quran can never have a mistake. Point number one. ذاکر نائک صاحب نے کہا کہ بھائی نے اچھا سوال کیا ہے. آپ نے کہا کہ میں سمجھ گیا ہوں کہ آپ کے 20 سوال کون سے ہیں. آپ کے سارے سوال اسی کتاب میں ہیں. آپ جس کتاب کو پڑھ کر یہ غلطیاں نکال رہے ہیں وہ عبد الفادی کی کتاب ہے جس کا نام ہے از دا قرآن انفیلیبل. پھر آپ نے پوچھا کیا میں درست کہہ رہا ہوں کہ آپ نے وہیں کتاب اٹھائی ہوئی ہے؟ تو وہ کہتا ہے جی ہاں. تو اس پر ذاکر نائک صاحب کہتے ہیں الحمدللہ میرا اندازہ بالکل درست ہے. اس پر پورا حال تالیوں سے گونج اٹھتا ہے. پھر ذاکر نائک صاحب کہتے ہیں کہ میں آپ کو آپ کے 20 سوالوں کے جواب ایک ساتھ دوں گا انشاءاللہ، کیونکہ میں نے یہ کتاب پڑھی ہوئی ہے. پہلی بات تو یہ ہے، اس کو نوٹ کر لیں کہ ساری عربی کی ساری گرامر قرآن مجید سے ہی لی گئی ہے. آپ جو بھی عربی گرامر دیکھتے ہیں وہ ساری کی ساری قرآن مجید سے دیکھ کر ہی لکھی گئی ہے، کیونکہ عربی لٹریچر یعنی عربی ادب کی سب سے اعلیٰ کتاب قرآن مجید ہے. قرآن کو آپ گرامر کی ٹیکسٹ بک بھی کہہ سکتے ہیں. اب جب تمام گرامر قرآن مجید سے لی گئی ہے تو قرآن تو پھر غلطی کر ہی نہیں سکتا. Point number two. Point number two. Point number two. It is like, taking a ruler and the ruler is there, has a measurement, and you're saying the measurement is wrong. It sounds illogical. Point number two. In the different tribes of Arabia, and Arabic, and Dr. William Campbell also will agree with me, in different Arabic tribes, the grammar keeps on changing. In some Arabic tribe, the word is feminine, the same word is even masculine in the other tribes of Arabia. In different tribes, the grammar keeps on changing. Even the gender keeps on changing. So will you check Quran with that faulty grammar? No. And furthermore, the eloquence of Quran is so high. It's so high, it is far superior. And there are various books on the internet. You go 12 grammatical mistake, 21 grammatical mistake, Abdul Fadi 20 grammatical mistake. Do you think the Christian people took out these mistakes? Who took out these mistakes? Do you know who took out? The Muslims. The Muslim scholars like Zamakshari, what they did, that the Quran grammar is so high that it goes against the conventional use of the Arabic. The Quran grammar is so high. To prove the Quranic grammar was high, they gave examples. And I'll give you a couple of examples which will answer all his 20 questions. مثال کے طور پر آپ ایک پیمانہ لیں، اس کو ناپنے سے آپ کو فرق نظر آئے تو آپ کہو گے کہ یہ پیمانہ غلط ہے. پھر آپ نے کہا کہ عربی قبائل میں ہر قبیلے میں عربی گرامر دوسرے قبیلوں سے مختلف ہوتی ہے. جہاں ایک لفظ کا ترجمہ کوئی اور ہوتا ہے تو دوسرے قبیلے میں اس کا معنی کچھ اور ہوتا ہے. اب اگر کسی قبیلے میں جو لفظ عورت کے لیے استعمال ہوتا ہے تو دوسرے قبیلے میں وہی لفظ مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے. آپ نے کہا کہ جنس تبدیل ہو جاتی ہے تو کیا ہم یہ سمجھنے لگ جائیں کہ قرآن کی گرامر ٹھیک نہیں یا قرآن غلط ہو جائے گا؟ تو ایسا ہرگز نہیں. آپ قبائل کی غلطیوں کو قرآن سے ملا رہے ہیں. آپ نے مزید کہا کہ قرآن کی فصاحت اتنی ہے کہ اس سے اعلیٰ کلام عربی میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا. آپ انٹرنیٹ پر سرچ کریں گے تو وہاں آپ کو کئی قرآن سے غلطیاں نکالنے والے ملیں گے. کوئی کہہ رہا ہے قرآن میں 12 غلطیاں ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ قرآن میں 21 غلطیاں ہیں. جیسے عبد الفادی نے اپنی کتاب سے قرآن میں 20 غلطیاں بتا رکھی ہیں. کیا آپ کو پتہ ہے کہ یہ غلطیاں کیا عیسائیوں نے نکالنے کی کوشش کی ہے؟ ذاکر نائک صاحب نے پھر پوچھا کیا آپ کو پتہ ہے یہ غلطیاں نکالنے کی کوششیں کون کرتے ہیں؟ پھر ذاکر نائک صاحب نے بتایا کہ یہ غلطیاں مسلم علماء نے مینشن کی ہوئی ہیں.
پھر آپ نے کہا کہ کچھ مسلمان علماء کرام نے جب قرآن پر ریسرچ کی اور اس کو سمجھا تو انہوں نے کہا کہ قرآن کی گرامر اتنی فصیح ہے کہ یہ عربی گرامر کے روایتی استعمال کے خلاف ہے۔ پھر انہوں نے قرآن کریم کی گرامر کو اعلیٰ ثابت کرنے کے لیے کچھ مثالیں دیں۔ میں آپ کو چند مثالیں بتا دیتا ہوں جس میں آپ کے پورے 20 سوالوں کے جوابات ہوں گے۔ They give the example, like we read in the Quran, it says that the people of Lut alayhi salam, they rejected all the messengers. They rejected the messenger that's mentioned. Dr. William Campbell said, the people of Noah, they rejected the messengers. We know from history that there was only one messenger sent to them. So it has a grammatical mistake. Quran should have said, the people rejected the messenger, not messengers. I agree with you. With layman grammar like how you and I know, it may be a mistake. But if you read the books written by Arabs, what is the beauty of the Quran? The beauty of the Quran is, why does the Quran refer messengers instead of messenger? You know why? Because we know that the basic message of all the messengers was same, that there is one God, about Tawheed, about Allah subhanahu wa ta'ala. By mentioning the people of Lut alayhi salam, the people of Noah rejected the messenger, it says by rejecting Lut alayhi salam, they are indirectly rejecting all the messengers. لیکن ایک صاحب نے کہا کہ لوط علیہ السلام کی قوم نے جب انہیں جھٹلایا تو قرآن میں لکھا ہے کہ لوط کی قوم نے جب رسولوں کو جھٹلایا، حالانکہ لوط علیہ السلام کی قوم نے تو اپنے وقت کے اکیلے نبی کو ہی جھٹلایا تھا۔ پھر قرآن میں یوں کیوں نہیں لکھا گیا کہ لوط کی قوم نے رسول کو جھٹلایا، بلکہ قرآن میں لکھا ہے کہ انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا۔ اسی طرح نوح علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی لکھا ہے۔ اب بظاہر میرے اور آپ کے نزدیک تو غلطی ہو سکتی ہے، مگر عربوں کے نزدیک نہیں، کیونکہ عربوں کو اس کا اصل مطلب پتہ ہے۔ اصل میں تمام رسولوں کو جھٹلانے کا مطلب ہی یہی ہے کہ ان کے پاس جب بھی کوئی رسول بھیجا گیا، تمام رسولوں کا ایک ہی مقصد تھا، وہ اپنے قوموں کو خالص توحید کی دعوت دیتے تھے۔ تو جب ان قوموں نے اپنے وقت کے رسول لوط علیہ السلام یا نوح علیہ السلام کو جھٹلایا تو اس کا مطلب کہ انہوں نے سب کا انکار کیا۔ اب اگر اللہ تعالیٰ یہاں صرف ایک رسول کو جھٹلانے کا کہتا تو یہ قومیں تو ہر رسول کو جھٹلانے والی قومیں تھیں، اور ایک رسول کو جھٹلانا بھی تمام رسولوں کو جھٹلانے کے مترادف ہے۔ See the beauty, see the eloquence, alhamdulillah. You may think it's a mistake. It's not a mistake. Similarly, people like Anush Saroj says that Quran says, kun fayakun, be and it is. It should be kun fakana, be and it was. Agreed, past tense is kun fakana in Arabic. It's not kun fayakun, but the kun fayakun is more superior. It says, Allah, it was, it is, and can do. Past, present, and future. Thank you, Dr. NAIK. ایک رسول کو جھٹلانا بھی تمام رسولوں کو جھٹلانے کے مترادف ہے، اس لیے قرآن میں یہ لکھا گیا کہ انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا۔ ذاکر نائک صاحب نے کہا، دیکھو قرآن کریم کتنا پیارا کلام ہے، مگر ہم خود اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ آپ نے ایک اور مثال دی کہ قرآن میں لکھا ہے کن فیکون۔ اب سوال یہ ہے کہ یہاں پر کن فکان ہونا چاہیے تھا، مطلب کہ اللہ نے کیا تھا، جو کہ منطقی بھی ہے کیونکہ اللہ نے زمین و آسمان بنائے تھے۔ ماضی کا صیغہ زیادہ صحیح لگے گا، مگر آپ نے کہا یہاں پر کن فیکون زیادہ بہتر ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اس وقت بھی تھا، اب بھی ہے اور آگے بھی ہمیشہ رہے گا۔ تو وہ اس وقت بھی ارادہ کرتا تھا تو صرف حکم دیتا تھا کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا تھا، اب بھی ایسا ہی ہے اور آگے بھی ایسا ہی رہے گا۔ اس لیے یہ لفظ فکان کی جگہ فیکون بہتر تھا۔ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے، چینل پر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔